کبھی جانا تم نے؟ بتاؤ کربلا کی داستان کب سے سنتے آ رہے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی 100 سال کا ہے تو 95 سال سے سن رہا ہے، اگر کوئی 70 سال کا تو 65 سال سے سن رہا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا کربلا سنا ہے؟ بولو سنا کہ نہیں سنا ہے؟ تم نے ایک تاریخ ساز جملہ کربلا کی تاریخ میں سنا ہوگا، جب میرے حسین کے بھائی غازی عباس کربلا کے میدان میں گئے۔ کون تھے حسین کے؟ بولیں کون تھے؟ بھائی تھے نا؟ کچھ لوگوں کو شک ہے، حضرت عباس کون تھے؟ بھائی۔ یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ میرے امام نے کتنی لاشیں اٹھائیں؟ بولیں 71 لاشیں اٹھائی۔ کتنی؟ سنتے رہیں سمجھتے رہیں۔ کتنی؟ 71 71 لاشیں اٹھائی۔ یہ علماء بیٹھے۔ آپ نے 70 لاشیں اٹھائیں لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں پہنچا۔ 70 لاشیں اٹھائیں، یہاں تک کہ جوان اکبر کی لاش اٹھائی لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں گیا۔ 6 ماہ کے اصغر کی لاش لائے لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں گیا۔ جب غازی عباس شہید ہوئے جو حسین کے بھائی تھے تو کمر پہ ہاتھ گیا اور فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پتا چلا بھائی صرف شریعت کے دور میں گویا تھا، وہ گانے گاتا تھا، آواز بڑی اچھی آواز۔ تو وہ سباق فرمانے لگے کہ گانے نہ گایا کر، ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو راضی کر۔ تو اس نے اسے اصلاح نہیں سمجھا، کہنے لگا او میری کمائی سے چلتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ غوث پاک، جن کا اپنا معاملہ یہ ہے الہما قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جسے غوث پاک مار دیں تو اسے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے۔ ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ میری کمائی سے جلتے ہیں۔ ادھر چوراہے پہ غوث پاک کی برائی، اس طرح چوراہے پہ غوث پاک کی برائی، جہاں جاتا غوث پاک کی برائی کرتا۔ ہاں، اور جانتا تھا یہ پاورفل کتنے۔ تقریر فرما رہے ہیں، تقریر کے بیچ میں پرندہ بولنے لگا، غالباً چیل تھی، بولی نا تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہے، تجھے موت نہیں آ جاتی؟ میری تقریر کے بیچ میں بول رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، پٹ سے زمین پہ آ کہنے کے لیے تقریر ہوئی، جانے لگے، راستے میں مرا ہوا دیکھا، فرمانے لگے اسے کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے حضور آپ کی تقریر کے بیچ میں بولی اور آپ نے کہا کیا ہے تجھے موت نہیں آ جاتی؟ یہ فوراً مر گئی۔ آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا جا، تجھے مارنا مقصد نہیں تھا۔ ٹھوکر ماری، فوراً فر سے اڑ گئی۔ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ جلتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کئی دن ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے سن میں تیری کمائی سے نہیں جلتا، مجھے ڈر ہے اگر تو اس حال میں مر گیا رب ناراض رہے گا، رب کو راضی کر لے۔ اس نے نہیں مانا، او یار زندگی گزر گئی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آخر یہ آوازوں کے رنگ کب تک، یہ سانسوں کے ڈھنگ کب تک، یہ سینوں کی طاقتیں کب تک یہ جوانی کا زور رہے گا، کب تک یہ شباب رہے گا، کب تک عروج رہے گا۔ ہر عروج کو ایک دن زوال آنا ہے، ہر ترقی کو تنزلی کی طرف جانا ہے، ہر بنی عمارت کو زمین کے اندر گھسنا ہے، ہر آنے والے کو زمین میں جانا ہے، سب کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس لیے گھمنڈ نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ آج مزاج دیکھو، بھائی بھائی کا مخالف ہے، دوست دوست کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا نگیں ہے، بیٹا باپ کا نگیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کڑوی سچائی بھی سن تو چلو پیارے، اگر ایک بھائی کے بعد پیسہ ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنے بھائی کو ذلیل کرنے میں لگا ہے کہ اس پیسے کی چمک میں اپنے بھائی کو دکھاؤں گا۔ آج بلڈنگیں دیکھو ہماری، ہم غریب کو اتنا نیچا کرنے پہ لگے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے اپنے مکان کو اس لیے چمکایا تاکہ
کہ سامنے والا دیکھ کر کے میرے مکان کو جل جائے، یہ سوچ کے ہم نے مکانوں کو چمکایا ہے، اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی عمارتوں کو اونچا بنایا ہے۔ خدا کے واسطے کسی کو کمزور نہ سمجھا کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ اللہ ایسا قادر ہے، ایسا قادر ہے، اگر تجھے دولت دی ہے، دوسرے کو غریب بنایا ہے، تو وہ چاہے تو منٹوں میں تجھے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال سکتا ہے، اگر وہ چاہے اسے زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ رکھ سکتا ہے۔ پھر تیرا کمال کیا ہے، تیرا عروج کیا ہے، تیری ترقی کیا ہے؟ کس بات کا غرور ہے تجھے؟ کیا تجھے موت نہیں آنی ہے؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو دنیا میں طاقتور ہے تو کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو، آئی سی یو میں جا کر کے دیکھو، بڑے بڑے پیسوں والے پڑے ہیں، منہ پہ آکسیجن لگا ہے، ہاتھ پیر سیدھے ہیں، آج کوئی کپڑا پہنانے والا نہیں ہے، خود سے اپنے بدن تک نہیں سنوار سکتے ہیں، سانس لینے تک میں محتاج ہیں مشینوں کے، جو خیر خبر کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جوس لے کے جا رہا ہے، کوئی پھل لے کر کے جا رہا ہے، مگر وہ آئی سی یو سے شیشے سے دیکھ رہے ہیں، نہ پھل کھا سکتے ہیں، نہ جوس پی سکتے ہیں، بس آنسو بھرے ہیں آنکھوں میں، دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کسی سے مدد نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت سے وہ چل سکتے ہیں۔ آج انہیں رب نے بستر پہ گرایا ہے، جن کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے پاس دولت ہے، میں پاور والا ہوں، آج رب نے انہیں بستر پہ ڈال دیا، اور ایسا ڈالا ہے، دکھا رہا ہے، دیکھ یہ میری پاور ہے، نہ تو ہل سکتا ہے، نہ تو چل سکتا ہے، سانسیں تو ہیں لیکن تو اٹھ نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اس دن لگتا ہے آج بندہ کتنا مجبور ہے، اس دن سے پہلے آج رب کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ آئی سی یو کی سختیاں تمہیں اوقات یاد دلائیں، اس سے پہلے کہ آکسیجن تمہیں بتائے تیری اوقات کیا ہے، آج رب کو راضی کر لے۔ اگر خدا راضی ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین جلال پور خاص بلاری، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج ہمیں دیکھیں ایٹیٹیوڈ ہمارا، گھمنڈ، ہم اپنے گھر پہ کوئی فنکشن کرتے ہیں، بچوں جوانوں میرے بھائی سب سننا، میں ایک ایک بات میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ کا وقت لوں، میں اس وقت کو مذاق میں، موج میں، مستی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایک ایک منٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے نصیب سے مجھے اور تمہیں دیا ہے نا، تو ایک ایک وقت ہماری زندگی کا قیمتی گزرے، ضائع نہیں جانا چاہیے۔ سنیں، آج ہر گھر کی کہانی نہیں، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہے، پارٹی بندیاں سماج میں ہیں، نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ کتا تو بیٹھ سکتا ہے، سگا بھائی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئی ہیں، بتاؤ کہ یہ کڑوی سچائی نہیں؟ ہم پردھان کو منانے کے لیے 3 چکر لگاتے ہیں، پردھان جی آپ ضرور آنا، ہاں آ جاؤں گا۔ پردھان جی بھی بڑے چلاک ہیں، امیر کی پارٹی ہے تو سوٹ بوٹ پہن کے جا رہے ہیں، غریب کی ہے تو بیٹے سے کہا جا، وہ 3-4 بار آیا تھا کلوا، ذرا چلا جائیے 2 منٹ کے ٹائم۔ یہ انصاف ہے ہمارے بیچ؟ 2 منٹ کے لیے چلا جانا، کلوا آیا تھا۔ اور اگر بات آ جائے جمن خان کی تو 18,000 کا جوتا پہنے گا، 12,000 کا چشمہ لگائے گا، پورا دن کرسی ڈالے بیٹھا رہے گا۔ ابے تو جمن کو راضی کرنے پہ لگائے کہ اگر یہ راضی تو اس کے انڈر میں 250 ووٹ ہے، 250 ووٹ ملیں گے۔ عزت ٹھیکیدار نہیں، عزت خدا دیتا ہے۔ ہاں، غریب کا دل رکھ، اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تیری قبر پہ سلام کرنے جائیں گے۔ ہاں تو ہمارے بھی مزاج ہیں، ہم 6 بار جا رہے ہیں، پردھان جی تم ضرور رہی ہو کہ تم نہ آئے تو لوگ کہیں گے بتاؤ کوئی سماج میں عزت نہ، پردھان تو تھا ہی نا، پردھان کے لیے اتنا پھٹ گیا تو تم ضرور رہی ہو۔ مجھے بتا، اگر تیرے دسترخوان پہ سگا بھائی نہیں ہوگا تو یہ سماج کیا کہے گا؟ سوچو کبھی، یہ ہماری کڑوی سچائی ہے۔ ہمارے بیٹے کے ولیمے کے دن بھائی دروازہ بند کر کے رو رہا ہے، اور گاؤں کا پلے سرے کا بے ایمان بھی کھا کے جا رہا ہے، اور سگا بھائی دروازہ بند کر کے اپنے بچوں کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے۔
बच्चे पूछ रहे अब्बा गलती क्या थी जो चचा ने रोटी तक पे नहीं बुलाया? क्या जवाब दे बाप उनको? यही कि तेरे भाई ने जमीन की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि तेरे भाई ने पैसे की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि हमारे भाई ने हम पर, तुम्हारे चचा ने खेत चोरी का इल्जाम लगाया। ओ खसाबो जिमीदारो, तुम कुछ भी हो सकते हो, खुदा की कसम सब कुछ बाद में हो, मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम पहले हो। हाँ, अगर तुम्हारे दरवाजे पे प्रधान प्रधान नेता विधायक मंत्री खा के चले गए, दुनिया ने तारीफ कर ली, सबने कहा बड़ा किस्मत वाला है, प्रधान भी बैठा था दस्तरखान पे, फिर मंत्री भी बैठा था दस्तरखान पे, विधायक भी बैठा था दस्तरखान पे, तो कुछ नहीं होने वाला, 4 दिन बातें हो जाएंगी, ओके बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा के वास्ते अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं आया तो दुनिया के भूखों को खिलाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर तेरे दरवाजे पे कोई ना आए, सगा भाई नाराज हो, तो खुदा के वास्ते सगे भाई के दरवाजे पे चला जा, आंसू बहा के मना ले, पैर पकड़ के मना ले, गले से गला मिला के मना ले, बाजू में बाजू डाल के मना ले। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, मुझे नहीं पता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं जब तू सगे भाई को राजी करके दस्तरखान पे लाएगा तो कोई जाने कोई क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं कोई दुआ करे न करे, गुंबद ग़ज़रा से मुस्तफा की दुआएं होने लग जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नजदी के लिए है लोहे कसरिया। नारे तकबीर, सरजमीने जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्रधान की दावत बाद में होगी, सगे भाई की दावत बोलो। अब कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता, रोटी हजम नहीं होती जब तक चुगली नहीं कर लेता, भाई को भाई से नहीं लड़ा देता। और मेरे भाइयों, तुमसे मेरा कोई जाती रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, बिरादरी का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता है। तुम में कोई अंसारी हो, तुरक हो, शेख हो, पठान हो, इससे मतलब नहीं। मैं इस नजरिए से बात कर रहा हूं, जितने बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनना, जो तुमसे तुम्हारे भाई को दूर करा रहा है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और याद रखना, किसी के चढ़ावे में आके अपने का सर मत फोड़ना, गोली मत चलाना। याद रखना, तुम जिनकी लाशें गिरा रहे हो उनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके तीजे तुम्हें पड़ने हैं। खुदा के वास्ते ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने हैं। और कभी इनका खून बहा के तुम ये मत समझना कामयाब हो जाओ, नहीं हो सकते कामयाब। सिर्फ एक बात सुनो, सिर्फ एक बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, सोच भी नहीं सकते। भाई क्या होता है? तरीक नहीं, कमर का जोर होता है, पीठ की ताकत होता है भाई। अगर किसी ने इंच भर नापने वालों ने तेरे भाई को ज्यादा कर दी, तेरे बीच झगड़ा कराने के लिए, तेरी नस्लों में न झगड़े के लिए, और तुझे इंच भर कम मिली है, तो खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा ना करना, जेल डाल के उन्हें जलील ना करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक पीसा ज्यादा दे दी है तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान
ایمان کا بھی مالک ہے. اگر تیرے بھائی پہ انچ بھر زیادہ چلی گئی ہے اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دے, سگا سمجھ کے معاف کر دے, انچ کے لیے گریبان نہ پکڑ. اگر تو نے اس کو محمد کا غلام سمجھ کے یہاں معاف کر دیا, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا قیامت میں تجھے محمد کا غلام جان کر کے معاف فرما دے. معاف کریں گے اپنوں کو, بولو انشاءاللہ. وہ سب سے بڑا اجڈ ہوگا جو آج کے بعد بھی اپنوں کا گریبان پکڑے. میں دے کے جاتا ہوں سرٹیفکیٹ, تمہارے بیچ میں کسی نے تمہیں کیا دیا ہوگا. اتنا سب کچھ سن کے بھی جو اپنوں کے گلے کاٹے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. حالات بھی سمجھیے, دور بھی دیکھیے, اور یہ چلتی خلاف ہوائیں بھی دیکھیے. ہاں آج کل سچائی یہ ہے, کوئی صرف تمہارے خلاف صرف ایک تحریر ہونی چاہیے, پھر تمہیں کوئی نہیں بتا. اور ایسے ماحول میں بھی مسلمانوں کو گائے میں پھنسا. حیرت نہیں آتی؟ مرنا نہیں ہے. کسی کو دل توڑ کے تو پوری مسجد نہیں کعبہ بنوا, اور پھر مر کے قبر میں آ بیٹے, پھر بتائیں گے حضور مرنے والے سے راضی ہے یا مارنے والے سے راضی ہے. اس میں بنا لی ہے. خدا کی قسم کعبے سے زیادہ اہم مومن کا دل ہے. اس کا خیال, کسی کو پھنسانا, غلط کسی کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا. ہاں ایک دوسرے کے بازو کا بازو بن جاؤ, کاندھے سے کاندھا ملا کے چلو, رنگ اور نسل کے فرق مٹا دو, اونچ نیچ کے فاصلے ختم کرو, اور صرف ایک مصطفیٰ کی غلامی کا رنگ لے لو, حضور کی محبت کا رنگ لے لو, اور زمانے کو بتا دو ہم نسل میں بٹے ہوئے نہیں ہیں, ہم تو مصطفیٰ کی غلامی میں ملے ہوئے لوگ. کریں گے انشاءاللہ, سارے بولو انشاءاللہ. اختلاف ختم کریں گے انشاءاللہ. اگر تیرا قبضہ 50 کو کھلانے کا تو 50 کو کھلا, پارٹی کے لیبل پہ نہیں, ہاں قریب کے لیبل پہ. سب سے زیادہ حق تجھ پہ تیرے پڑوسی کا ہے, پھر اس کے بعد اس کا جو اس کے بعد, پھر اس کے بعد اس کا جو اس کے بعد. اس حساب سے لیا کر, پھر دیکھ دسترخوان تیرا ہوگا, رحمتیں خدا کی اترنا شروع ہو جائیں گے. ہاں ختم کریں گے انشاءاللہ اختلاف, جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ. کم سے کم یہ اختلافات ختم کریں, محبتیں آپس میں قائم رکھیں, ایک دوسرے کو معاف کریں. میں بات پوری کر لوں تاکہ تاجدار بغداد کا بھی تذکرہ ہو جائے اور بات بھی مکمل ہو جائے. آپ نے فرمایا گانا نہ گایا کر, نہیں مانا. اس نے کہا تم تو میری کمائی سے چڑھتے ہو. کچھ دن کے بعد عمر ڈھلی, بات کہاں سے گھومی تھی, گھمنڈ سے. عمر ڈھلی, آواز گئی تو لوگوں نے بلانا ہی بند کر دیا, کیونکہ لوگ اس کی شخصیت کے عاشق تھوڑی تھے, اس کی آواز کے عاشق تھے. جب گانا بند تو کمانا بند, کمائی بند تو اولاد بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. کون کون سی اصلاح کی جائے, اب کوئی اصلاح نہیں, ڈائریکٹ بات ختم کرنے لگا تو گلا بیٹھ گیا. کمائی بند ہوئی, جب کمائی بند ہوئی تو بچوں نے روٹی دینی بند کر دی. جب خرچہ ملنا بند ہوا تو صاحب اب تو کپڑے بھی وہی پرانے پھٹ گئے کئی جگہ سے, اتنا میل ان میں ہو گیا کہ مکھیاں بیٹھنے لگی. لوگ اتنا گھن کرنے لگے کہ کوئی بات کرنے تیار نہیں تھا. موت کا وقت قریب آنے لگا, سوچا اگر میں مر گیا تو یہ شہر اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے کہ کوئی میرے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے گا. یہ سوچ کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا. اگر کوئی کاندھا بھی نہیں دے گا تو رہ تو قبرستان میں ہی جائیں گے. سمجھ کے بات, یہ سوچ کے قبرستان میں بیٹھا کہ اگر کوئی کاندھا نہ بھی دے گا تو کم سے کم رہ تو قبرستان میں جائیں گے. اب ذرا سننا پیارے, قبرستان میں جا کے بیٹھا, زندگی سے مایوس, دنیا سے مایوس, اپنوں نے ساتھ چھوڑا,
مداحوں نے ساتھ چھوڑا. یہی بات تو میں کہتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یوٹیوب پہ میرے اتنے فالوور ہیں, میرے انسٹاگرام پہ اتنے فالوور ہیں, میرے اتنے چاہنے والے ہیں, بیٹے مر کے دیکھ تب پتہ چلے گا کتنے چاہنے والے ہیں. کوئی بہت بڑی ایکٹر مری, جب اس کے جنازے کو رکھا گیا پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر, جس کے 2.5 لاکھ سے اوپر چاہنے والے تھے, کوئی اس کا جنازہ لانے والا تک نہیں تھا. یہ سوشل میڈیا کی دنیا جھوٹی دنیا ہے, کبھی اس کے دھوکے میں مت آنا. اگر اس دنیا کے لالچ میں آ گئے, آخرت تباہ کر لی تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. آج مسلم لڑکے انسٹاگرام پہ گناہ گانے گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. اسلام کی بیٹیاں, کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں, انسٹاگرام پر جا کر کے دیکھو, سوشل میڈیا پہ جا کر کے دیکھو, تباہی مچا رکھی ہے. اللہ رحم فرمائی اس امت مسلمہ پر جس نے اپنی غیرت کو سوشل میڈیا پہ بیچ ڈالا ہے. خدا کے واسطے اس کا اعتماد مت کرنا. یہ چمکتے نمسکار کو, چمتکار کو نمسکار کرنے والی دنیا ہے. سننا پیارے ذرا غور سے, تاجدار بغداد کے اس دشمن نے, جس نے کہا تھا کہ تم میرے خلاف اس لیے ہو کہ میری کمائی سے جلتے ہو, جب بغداد والوں نے ساتھ چھوڑا, جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا. اب کوئی چاہنے والا نہ تھا. اسی اتفاق سے قبرستان سے سرکار بغداد کا گزر ہوا. آپ نے نگاہ اٹھائی, دیکھ نہ دیکھا پہچان لیا, یہ تو وہی گویا لگ رہا ہے جس کو میں آج تک سمجھاتا رہا ہوں. آپ اپنے مکتب میں آئے, مدرسے میں آئے جہاں آپ پڑھا رہے تھے. اللہ اکبر, آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا, ایک سونے کے سکوں کی تھیلی دی, فرمایا جا فلاں قبرستان میں چلا جا, ایک شخص بیٹھا ہے, کپڑے پھٹے پرانے ہیں, جا کر کے اس کو یہ تھیلی دے دے. اگر یہ پوچھے کس نے دی ہے تو میرا نام مت بتا دینا, دے کر کے فوراً واپس آ جا. شاگرد گیا ہے, تھیلی لی سونے کے سکوں کی, پہنچا قبرستان. جانے کے بعد اس کی گود میں تھیلی رکھی, اس نے سونے کے سکوں کی تھیلی لکھی. دیکھنے کے بعد, اس کے بعد دینے والے کا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتا ہے جناب کون ہے آپ؟ اس نے کہا میں کوئی بھی ہوں. کہا پھر یہ بتا کس نے دیا ہے؟ کہا مجھے دینے کا حکم ہے, بتانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. شاگرد یہ کہہ کے تو واپس پلٹا. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے پیچھے سے یہ بھی آیا اور آ کر کے وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سرکار بغداد مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر آ کر کے کھڑا ہوا, ہاتھ میں سونے کے سکے کی تھیلی ہے, سامنے تاجدار بغداد بیٹھے ہوئے ہیں. جیسی آپ نے اس کو دیکھا ہے, اس نے تاجدار بغداد کو دیکھا ہے, آنکھ میں آنسو بھر لایا, رونے لگ جاتا ہے. غوث پاک اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد دروازے پہ آتے ہیں, کہتے اب اور کیا کمی رہ گئی ہے, کچھ اور بھی چاہیے. اتنا سننا تھا, چیخ نکل جاتی ہے. رو کے کہتا ہے دینے والے جب اتنا دے دیا ہے اب کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہا پھر کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مہربانی آپ کے سوا مجھ پر کسی اور نے نہیں کی ہے. میں ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا, لیکن آپ سخی ابن سخی ہو, کریم ابن کریم ہو. پوری زندگی مخالفت کے باوجود بھی آپ نے جب دنیا نے مجھے چھوڑا ہے تب آپ نے میرا خیال کیا ہے. اللہ اکبر. کہا آپ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کون سی بات؟ کہا ایک بات بتائیے. آپ مجھ سے کہتے رہے کہ توبہ کر لے اللہ کو راضی کر لے, توبہ کر لے اللہ کو راضی کر لے. کیا میں اب توبہ کروں گا تو کیا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا سننا تھا. تاجدار بغداد کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے, فرماتے نادان تو نے کریم رب کو جانا نہیں ہے, وہ کتنا کریم ہے تو نہیں جانتا ہے. کہا کیا اب بھی بخشا جاؤں گا؟ کہا ہاں ہاں اب بھی بخشا جائے گا. کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا غسل کر کے آ, ہاتھ میں ہاتھ دے, توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھ کو ولی بنا دینا یہ عبد القادر جیلانی کا کام ہے. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. نعرہ حیدری, حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ. بھائی میں انسان ہوں بھائی, میں مشین نہیں ہوں. اور 2:30 بجے بلوا لینا انشاءاللہ. کبھی مائک اتنا اچھا رکھنا کہ مائک اپنا کام کرے, مولوی کو کام کب کرنا پڑے. ہاں ابھی بہت اچھا مائک بول رہا ہے, اللہ سلامت رکھے. بہرحال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا تھکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کہ مولوی جوان ہے 2:30 بجے تک بلوا لو. ہاں دیکھنے میں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں, اندر سے ہم جانتے ہیں کتنے تھکے ہیں. ہاں نہیں حضرت, یہ بس اب اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے, آپ کو اللہ خوش رکھے. بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے رب کو پہچانو. کتنے بھی گناہ کر لو, رب فرماتا محبوب جو تیری چوکھٹ پہ آ گیا وہ میری چوکھٹ پہ آ گیا.
اگر بخشش چاہیں تو یہ تجھے راضی کر لیں، اگر تو مان گیا تو ہم مان گئے، اگر تو ناراض تو ہم بھی ناراض۔ کوشش کریں رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ساری چیزیں جلال پور والوں کو تو کریں گے انشاءاللہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ حلال روزی کمائیں گے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، نہ دن میں نہ رات میں، مسجد میں بنا اختلاف کے آ کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ پنکھا کسی کو بھی ملے، رب کی مرضی، جسے اگلی صف میں جگہ چاہیے وہ پہلے آئے، جو پیچھے آئے گا وہ کسی کو اٹھائے گا نہ اس کے لیے کسی کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ساری باتیں میں نے کی، اور سب سے بڑی بات جو میں نے پوری تقریر میں کی ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا۔ بولو انشاءاللہ۔ میں نے بھی بہت سارے موضوعات چھوڑ دیے ہیں جن پہ میں اکثر گفتگو کرتا ہوں، ماں باپ کی عزت ہے، بہنوں کی قدر ہے، یہ بہت سارے موضوعات ہیں۔ یہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ پھر بلاؤ مجھے اور میں پھر تقریر کرنے آؤں۔ ہاں، ادھر والے لوگ نہیں بول رہے ہیں، ناراض ہیں آپ لوگ، راضی ہیں آپ لوگ بھی؟ نہیں، انشاءاللہ ادھر والوں کی آواز کم تھوڑی ہے، ذرا آپ کہہ کے سنانا ذرا، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے کہا دیکھیے کہیں گے ضرور لیکن پدھان ہی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور ایک بات سنو، جب حضور کا نام لینا ہوا کرے نا تو کبھی دباؤ کے ساتھ نہیں، مولوی کہے لو تو لو، حضور کا نام ہو نا تو عشق ایسا ہونا چاہیے حضور کے نام پہ۔ تم نے سبحان اللہ کی بات کی، ہم جان دینے تیار ہیں بھائی، اب ذرا جسے عشق جتنا وہ اتنی زور سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ شروع سے آواز رہنی چاہیے۔ اب تکلیف ہوتی ہے نا، ناظم صاحب کہتے ہیں بڑے سست لوگ ہو بھائی، بالکل نہیں بول رہے ہو بھائی، ہیں بھائی میں نے کچھ کہا، تم نے شربت پیا، میں نے کچھ کہا نہیں کہا نا، میں کہوں گا بھی کیوں، کہنے والا کون ہے؟ رزاق اللہ، دینے والا اللہ، پینے والا امتی، خوب پیو لیکن جو پیا ہے اس کا حق بھی ادا کرو۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے حضرت، تو فرمانے لگے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن ابھی تک اس کا شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آیا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، کھاتے کھاتے اس کی نعمتوں کو دانت ٹوٹ گئے لیکن کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی اس کا شکر ادا کرے۔ کبھی کھا پی کے بھی کہہ دیا کرو الحمدللہ، کھا لے گا 1200 روپے کا کھائے گا ہوٹل، کھلایا کس نے؟ اللہ نے، توفیق کس نے دی؟ رب نے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک گھونٹ تم دال کا بھی نہیں پی سکتے، ہاں جوس تو بڑی بات ہے، دال بھی نہیں پی سکتے۔ اگر وہ پابندی لگاتے تو پانی بند، ہاں کھلایا پلایا اللہ نے تو کہہ رہا ہوٹل والے سے تھینک یو۔ ابے کھا کے کہا کرو الحمدللہ، ہاں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ کی پھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھ جاتی ہے نعمتیں۔ تو کوشش کریں گے اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ۔ جلال پور والوں بڑا مشہور گاؤں ہے آپ کا، اور کئی بار آپ کے گاؤں سے نکلنا ہوا ہے، کئی بار، مجھے گنتی یاد نہیں کتنی بار نکلے ہوں گے۔ وہی والا قصہ، پیڑ پہ چڑھ گئے تو مالک بیٹھا تھا، اس نے کہا کیوں چڑھا بے؟ تو اس نے کہا تو ہی بتا، اللہ کی مرضی بغیر پتا ہلتا؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا میں بھی تو رب کی مرضی سے چڑھا ہوں۔ وہ سر کھجانے لگا، یار اب کیا کہوں، میرے آم توڑ گیا پکے پکائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ خیال آیا، جوتا لیا، وہ بھی چڑھ گیا۔ اللہ معاف کرے یہ میری تقریر کا حصہ نہیں لیکن بات آ گئی اس لیے کہہ جا رہا ہوں۔ ہاں تو سنیں، تو وہ جب چڑھا چھت کے اس پیڑ کے اوپر، اس نے آم توڑے، وہ نیچے سے چپل لے کے چڑھ گیا۔ اس نے تڑا تڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا تو کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا اگر تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھا تو میں بھی تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھا۔ تو توڑ رب کی مرضی سے رہا تو میں مار بھی رب کی مرضی سے رہا ہوں۔ تو بھائی اگر سارا نظام رب کی مرضی سے چلتا ہے تو مولوی کی تعریف نہیں۔ اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ورنہ تمہاری میری کیا اوقات ہے۔
ہاں ہماری کوئی اوقات ہے؟ 4 ہاتھ ہمارے، 4 ہاتھ پیر ہمارے، 4 ہاتھ پیر تمہارے؟ ایسی کون سی وجہ جو آپ نے مجھے وہاں سے بلوایا؟ کوئی وجہ نہیں، ساری وجہ صرف حضور کی باتوں کی وجہ ہے، صرف مصطفیٰ کی وجہ ہے۔ اور یہ باتیں صرف مراد آباد نہیں، یہ 7 سمندر پار کے لوگوں کو بھی اتنا ہی قریب کر دیتے ہیں جتنا گھر میں رہنے والے سگے بھائی کو قریب کیا گیا ہے۔ تو رشتہ حضور سے مضبوط رکھیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا شجرہ سنا دیا جائے، آدھے میں کام چل جائے گا۔ سننا چاہتے ہیں شجرہ؟ ہاں جی، اسی لیے سنا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا نا شجرہ بیان کرتے ہوئے، تو جیسے سنتے سنا ہے ویسی سننا بھی پڑے گا۔ اب تک آپ نہیں بولے، اب آپ کو بھی بولنا پڑے گا سبحان اللہ، ورنہ 1 گھنٹہ تقریر اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ ہاں ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ، ابھی بولے ہی نہیں سب، میں ٹائم خراب کرتا رہوں گا۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو بھی کہنا ہے سبحان اللہ، تاکہ اس بیچ میں سانس لے لوں۔ تھک تو چکا ہوں، میں سانس لے لوں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرا بھی کام آپ کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے؟ اتنی سستی سے نہیں، اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنیک نام، لبکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ ہے۔ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ واسعت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ والوں سے پیار بھی کرنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بعد بھائی نعیم کے 2 ایک شعر آپ کو سننے ہیں، انہوں نے 2 شعروں کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔